یہ آج انفارمیشن منسٹر کے سامنے بھی یہ سوال رکھا ہے، میں آپ کے سامنے بھی عرض کروں گی، پی ایم ایل این سے آپ کا تعلق ہے، آپ لوگوں کی حکومت ہے، کوئلیشن صحیح لیکن حکومت ہے. ہمارے یہاں ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز جس کے اندر پولیس ہے، ہمارے افواج ہیں، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں مختلف، وہ دہشت گرد کو پکڑتی ہیں، دہشت گرد کو پکڑ کے اس کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے جوڈیشل سسٹم، جسٹس سسٹم میں لے آتی ہے. اب وہاں جا کر 10 دہشت گرد جو ہیں وہ کنوکٹ ہوتے ہیں، سینکڑوں جو ہیں وہ ریلیز ہو جاتے ہیں. کسی کا لیک آف ایویڈنس کہتے ہیں، کسی کا کہتے ہیں کہ پروو نہیں کر، کچھ بھی بہانہ ہو، دہشت گردی کرتے ہوئے پکڑے گئے، ان سے انکوائری انویسٹیگیشن کی گئی، وہ پتا چل گیا. یہ قانون کب بنے گا کہ دہشت گردوں کے لیے قانون الگ ہے اور عام شہری کے لیے قانون الگ ہے؟ کیونکہ دنیا کے اندر اس طرح کی مثال نہیں ملتی کہ آپ گریلا وارفیئر سے نبردآزما ہوں اور آپ ان کے اوپر نارمل قانون لاگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں یہ جو اے پی ایس پہ اٹیک ہوا تھا اور اس وقت نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، اس کی کلازز میں ایک یہی تھا، پہلا پوائنٹ جو آپ ریز کر رہی ہیں کہ ہم اتنے لوگوں کو پکڑتے ہیں اور عدالتوں میں بھیجتے ہیں اور وہ رہا ہو جاتے ہیں اور ایگزیکیوشن کچھ کی بھی نہیں ہوتی. دیر فور پھر سن سیٹ کلاز کے ساتھ آپ نے فوری طور کے اوپر کیا کہا، ملٹری کورٹس بنائی تھی 2 سال کا یہ 2 سال کے لیے، اور اس کے ساتھ پھر کچھ ایگزیکیوشن ہوئی تھی. تو یہ بات سچی ہے. دیکھیں دنیا کے ایڈوانس ترین ممالک مثلا امریکہ، جب انہوں نے ٹیررزم کو ڈیل کرنا تھا تو گوئتانامہ بے بنا دی تھی. انہوں نے ایک جزیرے کے اوپر جا کے اپنا کیا. ہر کنٹری کا یہ رائٹ ہے، آپ جب آپ کی سلامتی ایٹ سٹیک ہے تو آپ کو پھر ٹیررسٹ کے لیے الگ آپ کو ایک ایسا لا بنانا چاہیے کہ جہاں جو لوگ پکڑے جائیں وہ ان کو وہ رہا ہونے نہ پائیں. تو یہ مسئلہ جو ہے یہ دیکھیں اس وقت دنیا کے اندر جو ایکسز آف ایول ہے وہ زائنزم اور آر ایس ایس، وہ نتنیاہو اور مودی، اور جو ایکسز آف ڈیٹرنس ہے اور ایکسز آف ریزسٹنس ہے وہ پاکستان ہے، چائنا ہے. آپ یہ دیکھیں آپ نے یہ ادھر بھی پروو کر دیا. لیکن ابھی یہ جب تک کہ مودی اور اس کی لائکس کے لوگ وہاں موجود ہیں اور وہ ہیٹریٹ جو انہوں نے انڈیا کے اندر پھیلائی ہوئی ہے وہ موجود ہے، تو ہمیں چوکنا رہنا ہے. جو ہم پیس کی بات کرتے ہیں، دیکھیں بین الاقوامی سطح کے اوپر بین الاقوامی برادری میں ہم نے تو ہر وقت یہ کہا، لیکن فوری طور پہ ہم نے کوالیفائی کیا ہے کہ پیس کا یہ مطلب نہیں کہ ہماری کمزوری سمجھا جائے. اور آپ نے اس کا ایک عملی مظاہرہ بھی دکھا دیا کہ انہوں نے اپنے طور کے اوپر یہ سمجھا یہ جو انہوں نے اٹیک کرنا تھا یہ ایک بڑا آل راؤنڈ پلان تھا، یہ ایک اسٹریٹجک پلان تھا. 80 جہاز اوپر سے، نیچے سے لینڈ فورسز، ادھر سے ایئر کرافٹ کیریئر، ادھر سے یہ تو اللہ کا ایک ایسا کرم ہوا ہے. اور ہیڈس آف ٹو دی ڈاکٹرین اینڈ اور ملٹری لیڈرشپ اینڈ دی پولیٹیکل لیڈرشپ، اور ان کا تعاون اور ان کی اپنے جو اکوپمنٹ کے اوپر مہارت. یعنی لوگ کئی کہتے ہیں نا کہ چائنا کی مدد سے ہوا. دیکھیں یہ JF-17 تھنڈر تو ہم خود بناتے ہیں، بلاک 3 بھی ہم نے خود بنایا، باقی اکوپمنٹ رافیل کو مودی خود بنا کے رکھے ہوئے یا دوسروں پوری دنیا کے اندر یہ سلسلہ ہے. ٹرکی کے پاس F-16 ہے، ہمارے پاس ہے. یہ اٹ از ناٹ دی مشین، it is the man behind the gun that matters. We had MM Alam back then. We have likes of MM Alam right now. جان زاہد، اب at the end ذرا یہ بات کرتے ہیں کہ چلیے ٹھیک ہے، اب بھارت کے ساتھ جو سبکی ہوئی وہ ہو گئی، اب وہ نیریٹو کو ٹویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. وہ رونا دھونا ڈالنے کے لیے 7 مختلف ٹیمیں باہر بھیج رہے ہیں اور ان 7 مختلف ٹیموں نے کام اپنا شروع کر دیا ہے. جاپان سے سٹارٹ ہو رہی ہے چیز اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن. یہ مجھے بتائیے گا کہ کیا اس دفعہ جو ڈپلومیٹک ان کو بالکل بلاکڈ ملی، آپ کو لگتا ہے وہ کسی طریقے سے نیریٹو کو الٹا کر سکیں گے، ٹویسٹ کر سکیں گے، کنسیڈرنگ کہ پاکستان تو کہہ رہا ہے اور پاکستان ڈوسیز بھی دے رہا ہے، اس سے پہلے بھی دے چکا ہے، اور اب بھی ہماری جو ٹیم جائے گی وہ یہی کام کرے گی؟ جی دیکھیے انیکا، اس میں 2 چیزیں ہیں. جی میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو وہ ڈیلیگیشنز بھیج رہے ہیں پوری دنیا میں، یہ بیسیکلی تو اب اپنی جو اس کی جو اپنا ریپیوٹ ہے اس کو بحال کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں کہ پلیز ڈونٹ کنسیڈر بی کہ جی میں نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر یا واچ ڈاگ نہیں رہا ہوں آپ کا، یا میں خطے میں چیلنج نہیں کروں گا آپ کے مین کمپیٹیٹر کو.
تو یہ جو چیزیں ہو گئی ہیں بیسیکلی تو وہ ابھی یہ نیریٹو کرے گا جی ہم تو پاکستان نہیں، ہم تو چائنا کے ساتھ لڑ رہے تھے، چائنا نے یہ وار کیا ہمارے ساتھ اور ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا، اور ہم آئی مین یہ ظلم شلم دنیا کو پتہ ہے جی، 5 آئیز کی رپورٹ پڑھ لے جو ان کے بارے دنیا، یہ 21st سینچری ہے، اگر تھوڑا سا بھی ان کے اس چیز میں یہ سچے ہوتے یا ٹیررزم ان کا ایشو ہوتا پاکستان کی طرف سے تو دنیا اس وقت ہمیں کہاں سے کہاں تک لے گئی ہوتی. ناٹ اے سنگل کنٹری ان دا ورلڈ سوائے طالبان کی دونوں فیکشنز نے، ٹی ٹی پی نے اور میرا خیال میں تحریک طالبان اور طالبان حکومت نے، ان لوگوں نے کوئی سٹیٹمنٹ ان کے حق میں جاری کی اور ایک اسرائیل سے آئی ہے جی. ناٹ اے سنگل سٹیٹمنٹ جو ان کے حق میں پوری کی اور جس نے کنڈیم، تو دیکھیں دہشت گردی کی کوئی بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے ہم نے خود کنڈیم کیا پہلگام کو، پاکستان نے کنڈیم کیا ہے اور پھر پاکستان کہتا ہے ان ٹیررسٹ کو اب ان کو پرسو کرنا چاہیے کیونکہ وہ خود ہے. مودی صاحب بیٹھے ہوئے پاکستان تو اس طرف اشارہ کر رہا ہے، کوئی بھی انسان مرے چاہے ہندو ہو مسلمان ہو، جو یہ نیشنل پالیسیز کی یا جو پولیٹیکل انسٹرومنٹ کے طور پہ جو انڈیا یوز کر رہی ہے اس کی جب نظر ہوگا تو ہمیں بڑا دکھ ہوگا. وہ بچی ادھر مرے یا وہاں پہ مرے، پاکستان نے تو کبھی سویلین ٹارگیٹس لیے. تو بیسیکلی یہ سیلویج مشن پہ ہے کہ جی ہماری ریپیوٹ جو خراب ہو گئی ہے، ہم آپ جھوٹے ثابت ہو گیا، آپ کے میڈیا پہ لوگ ڈاکومنٹریز بنا رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں جس طریقے کا وہ شامل ہو، تو یہ اس کی سیلویج ہے. اور پھر پاکستان کا ریسپانس دیکھیں بڑا زبردست، ڈی جی ایس پی آر نے ایسکلیشن سے پہلے ہی کہا تھا